اور حدیث میں سرکار فرماتے کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وہ انعام اور اکرام دیا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام اور اکرام نہیں دیا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انعام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ. حالانکہ دن بھر آدمی نہ کھائے تو منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے روزانہ جنت آراستہ پیراستہ کی جاتی اور حوران بہشت ان کا انتظار کرتے. رب کریم حوران بہشت سے فرماتا ہے صبر کرو ان قریب میرے بندے دنیا کا بوجھ اپنے اوپر سے اٹھا کر ان قریب تمہارے پاس جو ہیں وہ آنے والے. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو دیگر امتوں میں سے عزیزان گرامی کسی کو نہیں ملی. اور فرمایا کہ اس میں شیطان بن کر دیا جاتا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جو گناہ رمضان کے علاوہ ہوتے ہیں رمضان میں عموماً گناہ نہیں ہوتے اور لوگ اس سے مکمل بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً گناہ نہیں ہوتے. ایک خاص بات جو اس عید کے حوالے سے کہنی ہے وہ یہ ہے اس میں ایک فضیلت یہ ہے اس پر ہم جمعے میں گفتگو کر چکے ہیں اس لیے زیادہ نہیں بیان کرتے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے فرمایا اس کی آخری شب یعنی جس کو ہم کہیں گے چاند رات آخری شب میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. اور جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں بھی ہے اول حصہ اس کا رحمت ہے درمیانی حصہ یعنی درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت وہ آخرہ عتق من النار اور جو آخری حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری رات اللہ تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آخری رات سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا نہیں. کیا مطلب ہوا کہ شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں وہ انعام ایک الگ. اور فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنا کام مکمل کر لے تب اسے مزدوری دی جاتی ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی نے مزدوری پوری کر لی 30 یا 29 روزے رکھ لیے رمضان کا چاند نظر آ گیا اب اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت کر دیتا. شب عید کی بھی فضیلت فرمایا کہ شب عید میں کوئی آدمی اگر عبادت کرے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں جو آدمی شب عید میں عبادت کرے چاہے وہ رمضان یا بقرعید دونوں میں جب آدمی اس میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایسا زندہ کرتا ہے اس طرح زندہ کرتا ہے کہ کل قیامت میں جب سارے دل مر جائیں گے یا قبر میں آدمی ہوگا سارے دل مر جائیں گے مگر شب عید عبادت کرنے والے کا دل جو ہے وہ اس وقت زندہ ہوگا جس وقت سارے دل مر جائیں گے. یہ ساری فضیلتیں عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائیں. اب آپ جانتے ہیں کہ وقت مقررہ پر جماعت